ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اسلام کے احکام مجھ پر زیادہ ہو گئے ہیں، مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیجئے جسے میں مضبوطی سے تھام لوں۔ تو اللہ پاک کے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تمہاری زبان ہمیشہ اللہ پاک کے ذکر سے تر رہے۔ کیا فرمایا؟ کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ بڑے پیارے مفسر ہمارے مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی سوال پوچھنے والے صحابی کا سوال نوافل کے متعلق تھا، یا سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نفل عبادت بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے، ان میں سے کوئی ایک عبادت بتا دیجئے کہ جسے میں مضبوطی سے تھام لوں۔ تو اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا، مقصد یہ تھا کہ ہر وقت زبان پر کوئی ذکر اللہ جاری رہے تو اللہ پاک ایسی زندگی نصیب کرتا ہے کہ انسان کی زندگی کو مزہ آ جاتا ہے۔ یہ ذکر و زبان، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ تو ہم کیا کریں گے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں میری آپ سے جو آخری ملاقات ہوئی، اس وقت میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل سب سے بہتر اور اللہ پاک کا زیادہ قرب دلانے والا ہے؟ سنیے، تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، یعنی اے معاذ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو۔ مفتی احمد خان نعیمی فرماتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ ہر وقت زبان پر کوئی نہ کوئی ذکر جاری رہے، نہ معلوم موت کب آ جائے۔ جب بھی ملک الموت علیہ السلام تمہاری جان نکالنے آئیں تو تمہیں غافل نہ پائیں، تو اللہ پاک ہم سب کو ایسی جناب والا زندگی نصیب فرمائے۔ سنیے پیارے محترم اسلام بھائیوں، تو اب پتہ چلا کہ ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنی گھڑی خالی نہیں رکھنی چاہیے۔ اسی جگہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی، آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جانور شرعی احکام کے پابند نہیں ہیں، جانور کو مکلف نہیں ہے، ان پہ جانوروں پہ کوئی شریعت لاگو نہیں ہے۔ سنیں گے آپ توجہ سے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ فرمایا اس کے باوجود حکم ہے کہ حلال جانور کے گلے پر چھری چلاتے وقت اگر اللہ پاک کا نام نہ لیا جائے تو جانور کیا ہوتا ہے؟ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہاں سے غور کرو بھائیو کہ جانور جو شریعت کا پابند بھی نہیں ہے، اس کا دم ذکر اللہ کے بغیر اگر نکل جائے، اگر اس جانور کا دم اللہ کے ذکر کے بغیر نکل جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ تو پھر انسان، ہماری تو ہر سانس شریعت کی پابند ہے، پھر اگر یہ سانس ذکر اللہ کے بغیر چلی گئی یہ کتنی بے فائدہ ہوگی۔ صلو علی الحبیب۔